مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين. والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. مجھے جو عنوان دیا گیا ہے غار حرا اور آغاز نبوت اور حضرت ختیجہ کی تسلی. جب تیرگی اور تاریکی نے اپنی چادر تان دی تھی اور انسانیت اور بشریت خدا کے غضب کے کگار پر تھی، اس وقت غار حرا نے زمین کے ڈانڈے آسمان سے ملائے. اس وقت آسمانوں کے امین جبرائیل امین، ساتوں آسمانوں کے امین حضرت جبرائیل اور زمین کے امین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے غار حرا میں. شاعر کہتا ہے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخے کیمیا ساتھ اپنے لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. میرے عزیز اور دوستو، آغاز نبوت سے پہلے، غار حرا سے پہلے اس نبوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا گیا. ایک بڑی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ڈالی جانے والی تھی. ایک عظیم کلام آپ کے حوالے کیے جانے والا تھا. وہ بار رسالت تھا، وحی تھا، قرآن تھا، جس کے لیے آپ کو پہلے تیار کیا گیا، متحمل بنایا گیا. آپ تقریباً 6 مہینے تک آپ مسلسل خواب دیکھتے رہے، اچھے خواب جو کہ نبوت کا 46واں حصہ ہیں. مسلسل خواب دیکھتے، کبھی آپ آوازیں سنتے، کبھی آپ کی نظر فرشتوں پر پڑتی، کبھی پتھر آپ کو سلام کرتے. تقریباً نبوت سے پہلے 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کا رخ کرتے تھے اور رمضان المبارک وہیں پر گزارتے. اور محققین سیرت نگاروں کے مطابق تقریباً 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں آپ نے خلوت میں رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں گزاری، اور وہاں آپ نے ریاضت کی، مجاہدہ کیا، اور شرک سے اٹی ہوئی بستی، شرک سے اٹا ہوا معاشرہ اور فرقہ پرستی میں بٹا ہوا ٹوٹا ہوا معاشرے سے الگ ہو کر آپ غار حرا میں تقریباً 6 مہینے تک رہے. اور پھر آپ حضرت ختیجہ کے پاس آتے، توشہ ختم ہونے پر توشہ لے کر آتے، اور کبھی حضرت ختیجہ دونوں اپنا خود توشہ لے کر آتی تھی. میرے عزیز اور دوستو، پھر اخیر میں وہاں پر آپ کی وحی ہوئی ہے. آپ پر وحی کا جو نزول ہوا ہے وہ غار حرا ہے، پہلی وحی نازل ہوئی. اس لیے اللہ حضرت ختیجہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں حبب الیہ الخلا، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبب الیہ الخلا، آپ کے اندر خلوت کی محبت پیدا ہوئی. آپ شرک بت پرستی کے ماحول سے دور رہ کر تنہائی میں رہنا چاہتے تھے، اور آپ کے پاس کوئی صحیح طریقہ نہیں اترا تھا. سنت ابراہیمی کے مطابق آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور اسی وہیں پر آپ پر جو گویا یعنی جو نبی آیا ہے، جو فرشتہ آیا ہے آسمان سے، جبرائیل علیہ السلام، وہ غار حرا میں ہے. حضرت ختیجہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب فرشتہ آیا تو اس نے کہا اقرا، پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لست انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں فغتنی غتتن، فغتنی، اس فرشتے نے مجھے بھینچا، حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میں تھک کر چور ہو گیا، پھر مجھے چھوڑ دیا. پھر 3 مرتبہ یہی حال کیا، پھر میں پڑھنے لگا. پھر اقرا بسمی کی 5 آیتیں محققین سیرت نگاروں کے مطابق وہ 5 آیتیں ریشم کے رومال میں لے کر آئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور آپ سے پڑھنے کے لیے کہا تھا. 3 مرتبہ جب آپ کو بھینچا گیا پھر آپ پڑھنے لگے. اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ یہ دعوت کا کام یا رسالت کا کام
انسانیت تک پیغام پہنچانے کا کام کوئی معمولی کام نہیں ہے، بڑی مشقت والا کام ہے، بڑی ذمہ داری والا کام ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی مشقت اٹھائی گئی، ریاضت کرنی پڑی، مجاہدہ کرنا پڑا اور آپ کو بھیجا گیا. تو اس میں ایک سبق یہ ہمیں ملتا ہے کہ یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے. میرے عزیز اور دوستو، عموماً مستشرقین اعتراض کرتے ہیں وحی کے سلسلے میں، مشرکین اور مستشرقین اعتراض کرتے ہیں وحی کے سلسلے میں. وہ کہتے ہیں کہ گویا اصل جڑ پیڑ پر گویا وہ کلاڑی لگاتے ہیں، جڑ پیڑ پر تیشہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وحی کیا ہے، الہام ہے یا حدیث النفس ہے، خارجی کوئی چیز نہیں، داخلی چیز ہے. یہ گویا حدیث ہمیں بتاتی ہے کوئی داخلی چیز نہیں ہے، خارجی چیز ہے. آپ کا استقبال کیا گیا، خارج سے آپ نے کوئی چیز حاصل کی ہے. یہ انر وائس نہیں ہے، آؤٹر وائس ہے، باہر سے آئی ہوئی چیز ہے. گویا آپ کو جبرائیل کو بھیجا گیا اور پیغام پڑھوایا گیا، سبق سنایا گیا، وہی نہ وہی کا نزول ہوا. یہ حدیث النفس نہیں ہے. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آپ کو بھیجنا اور بار بار کہنا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ حدیث النفس نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی جب سنتے ہیں کانپتے ہوئے، یرجف قلبہ، آپ کانپنے لگتے ہیں، کانپتے ہوئے لوٹتے ہیں اور حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں. یہ کانپنا بتاتا ہے، یہ تھرانا بتاتا ہے، یہ کپکپی طاری ہونا یہ بتاتا ہے کہ آپ نبوت کے خواہشمند نہیں تھے. آپ کو دی گئی ہے وہی، آپ کو رسالت سے نوازا گیا ہے، بار نبوت سے آپ کو سرفراز کیا گیا ہے. یہ ذمہ داری خود آپ نے نہیں لی ہے، آپ اس کے خواہشمند نہیں تھے. اگر آپ اس کے خواہشمند ہوتے تو آپ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے نہیں ہوتے، آپ کا جسم تھرتھرا ہوا نہیں ہوتا. آپ یہ نہیں کہتے لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پر خوف ہے. یہ آپ بالکل نہیں کہتے. تیسری چیز اس وحی سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے، آپ غور کیجئے، کون سا معاشرہ تھا، کیا معاشرہ تھا، روایات سے اٹا ہوا، اختلافات سے پٹا ہوا، آپس میں بٹا ہوا اور کٹا ہوا. کون سا گناہ معاصی نہیں تھا وہاں پنپ نہیں رہا تھا، سر اٹھا نہیں رہا تھا. جہالت کا دورہ تھا، شراب عام تھا، زنا عام تھا، گناہوں پر فخر کیا جاتا تھا، فخر سمجھا جاتا تھا. ایسے ماحول میں بقول ڈاکٹر راغب سرجانی کے کوئی تھنکر، کوئی مفکر آتا، کوئی ریفارمر آتا تو کس موضوع کو چھیڑتا، کس دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتا، کس طرف رہنمائی کرتا، کس موضوع کو چھیڑتا، کیا کرتا. دیکھیے اس نبوت پر غور کیجئے، غار حرا کے پیغام پر غور کیجئے. اقرا سے آغاز ہوا ہے تو جہالت سب سے بڑی بیماری ہے، جہالت سب سے بڑا روگ ہے، سب سے بڑی بیماری اگر کوئی ہے تو جہالت ہے. شکیب ارسلان نے فی حاضر العالم الاسلامی میں لکھتے ہیں، قوموں کی تباہی کا سب سے بڑا سبب، تنزل کا سب سے بڑا سبب جہالت ہے، ناخواندگی ہے، علم سے دوری ہے. تو پیغام حرا علم ہے، علم کا آغاز ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس سے علم کی اہمیت، علم کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے. چوتھی چیز، خلوت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. خلوت کی بھی ضرورت ہے. خلوت گویا روحانی غذا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے 3 سال مسلسل آپ خلوت میں جاتے تھے. ہر رمضان میں نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے اور نبوت سے پہلے 6 مہینہ مسلسل. اور ایک نقطہ یہاں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کی یعنی خلوت کی حکمت یہ ہے اس میں کہ آپ اگر اس معاشرے میں رہتے، ورقہ بن نوفل کے پاس آپ پوچھ سکتے تھے، عمر کے پاس پوچھ سکتے تھے، یہودیوں کے پاس بہت سی چیزیں حاصل کر سکتے تھے. آپ خلوت میں رہے. خلوت میں رکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہیں پر رہیں، جائزہ لیں، محاسبہ کریں، غور کریں، کس طرح اصلاح ہونی چاہیے اس پر غور کریں. یہ اس میں حکمت ہے. میرے عزیز اور دوستو، تکذیب یعنی جھٹلانا، ایذا، تکلیف، یہ گویا
بارے دعوت کا خاصہ ہے. ہم سمجھیں ہم دعوت کا پیغام لے کر اٹھیں, حق کا پیغام لے کر اٹھیں, قرآن کا پیغام لے کر اٹھیں, ہم کو تکلیف نہ دی جائے, یہ نہیں ہو سکتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو لے گئی ہیں کن کے پاس, حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس. ورقہ بن نوفل نے پوچھا کیا بات ہے, کیا ہوا, تو پورا واقعہ سنایا. تو حضرت ورقہ بن نوفل کہنے لگے یہی فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا, کاش میں اس وقت زندہ رہتا جس وقت تیری قوم تجھے باہر نکالے گی, تجھے دربدر کرے گی, دیس نکالا کرے گی, اس وقت میں ہوتا تیری مدد کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے پوچھتے ہیں او مخرجیہم, کیا وہ مجھے نکال باہر کریں گے؟ آپ کی امانت داری, آپ کی دیانت داری, آپ کا اخلاص, آپ کی چاہت, آپ کی صداقت, دیانت عام تھی. ہر کہوں میں ہر عام و خاص آپ کو چاہتا تھا. آپ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری قوم مجھے نکالے گی, لیکن بار نبوت کا مطالبہ یہ تھا کہ اجازہ دینی ہے. جو بھی حق کا پیغام لے کر اٹھا ہے, دعوت کا پیغام لے کر اٹھا ہے, بار رسالت کے سلسلے میں خدا کے رسول کی طرف اس نے دعوت دی ہے, اللہ کی طرف دعوت دی ہے, اللہ کے رسول کے پیغام کو پیش کیا ہے, اللہ کے نبی کے پیغام کو پیش کیا ہے, کتاب اللہ کو پیش کیا, کہ اس کو ستایا گیا, پیٹا گیا, مارا گیا, تکلیف دی گئی, شہر سے نکالا گیا, تو گویا ایذا رسانی, یہ گویا خاصیت ہے. ایک چیز اس میں یہ بھی معلوم ہوتی ہے, حضرت خدیجہ کی اہمیت بھی اس سے آیا ہے. حضرت خدیجہ کی تسلی دینا یہ گویا میرے خطاب کا ایک نقطہ بھی ہے. غور کیجیے, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک عورت, ایک صنف نازک سے اللہ تعالیٰ کس طرح کام لے رہا ہے. ایک صنف نازک کو بھی اللہ تعالیٰ سبب بنا رہا ہے, ڈھارس دینے کا, ہمت دلانے کا. ایک عورت دوسری عورت ہوتی تو گھبراتی اور کہتی یہ سب باتیں نہیں ہیں. آپ نے ڈھارس دی, ہمت بندائی, تسلی دی اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. اور پھر اس عورت نے کیا کہا, ابشر, خوشخبری سنیے, واللہ لا یخزیک ابدا, اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا, کبھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا. واللہ انک تحمل الکل, آپ درماندوں کا بوجھ لاتے ہیں. وتکسب المعدوم, تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں. وتقری الضیف, مہمان نوازی کرتے ہیں, لوگوں کو کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, مصیبت زدہ کے کام آتے ہیں. یہ کہہ کر ہمت دلاتی ہے, ڈھارس بندھاتی ہے. یہی وہ عورت ہے جس نے اپنا پورا مال لٹا دیا. دیکھیے, وہی کا پیغام ایک روحانی چیز تھی. روحانی چیز کے پھیلانے کے لیے بھی اسباب کی ضرورت ہے. ایک صنف نازک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے, ڈھارس بندائی کر رہا ہے, اور اس کے مال کے ذریعے سے. اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آتے تھے تو اللہ کے نبی سے کہتے تھے اقریہا السلام, انہیں سلام پہنچائیے. اقریہا السلام من ربہا, رب کا سلام حضرت خدیجہ کو پہنچائیے. یہ اللہ تعالیٰ گویا سلام پہنچا رہا ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے جب کہا کیوں آپ بار بار حضرت خدیجہ کا تذکرہ کر رہے ہیں, قد ابدلک اللہ بہا خیرا منہا, اس سے بہتر تمہیں عورت اللہ نے عطا کی ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, لا ما ابدلنی اللہ خیرا منہا, اس سے بہتر عورت اللہ نے مجھے عطا نہیں کیا ہے. اس نے میری اس وقت مدد کی ہے جب سب نے انکار کیا, اس نے مجھے قبول کیا. سب کافر ہوئے, کوئی ایمان نہیں لایا, تو وہ عورت ایمان لائی ہے. اس وقت اس نے میری مال سے مدد کی ہے جب مجھے مال کی ضرورت تھی. سب نے مجھے محروم رکھا, اس نے مجھے دیا, اپنے مال کو لٹایا. اس وقت میری اس نے تصدیق کی جب سب نے میری تکذیب کی تھی. تو اس سے ایک عورت کی دلاسا بندی, ڈھارس بندائی, ایک بیوی نیک عورت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا گیا خیر المتاع الدنیا المرأة الصالحہ, دنیا کا بہترین سرمایہ مال اگر کچھ کوئی ہے تو وہ نیک عورت ہے. تو نیک عورت بھی گویا ایک بہترین چیز ہے خیر کے کاموں میں, اچھے کاموں میں. تو میرا وقت ختم ہو گیا ہے. تو میرے عزیزوں اور میری ماؤں اور بہنوں, ہمیں اس پیغام کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. وہی کے پیغام کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے. ہیرا کا پیغام کو ہمارے مد نظر رہیں. گویا ہیرا کا پیغام
غار ہرا گویا ایک گویا یعنی سنگ میل ہے. غار ہرا گویا ایک ڈانڈا ہے جس نے زمین کے تعلق کو آسمان سے ملایا ہے, یعنی انسانیت کو بھلا ہوا بسرا ہوا پیغام سنایا ہے. یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے کہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم